بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے انتہائی فضل، کرم اور احسان کی وجہ سے آج ہمیں زندگی کا ایک اور دن نصیب ہوا، اور یہ دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما کر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ انسان کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، اور اس نے جس شخص کے ذمہ جتنا رزق جس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، نہ تو اسے اس سے کم ملے گا اور نہ ہی وقت سے پہلے اسے ملے گا۔ لیکن ان تمام وجوہات کے باوجود بھی ہمیں آقا کریم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ سکھایا ہے جس کو دعا کہا جاتا ہے، اور دعا کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے۔ ایک شخص اللہ کے سامنے خود کو پیش کرے، خود کو عاجز، خود کو کمزور، خود کو ہر طرف سے مایوس کر کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کی ذات پر پورا یقین اسے ہو، اور وہ اللہ سے مانگے، اور اللہ اس پر جب عطا فرمائے، اللہ اس پر عنایات کی بارش فرمائے، تو پھر اس شخص کے لیے اگر اللہ پاک پوری دنیا اسے عطا فرما دے تو اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہماری تقدیر میں لکھنے کے باوجود بھی ہمیں یہ ذریعہ اور یہ چیز عطا فرمائی، یہ دعا کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا کہ جو دعا کر کے ہم آنے والے حالات کو ٹال سکتے ہیں، جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ ہم پر یہ حال آنے والا ہے، لیکن اگر ہم اس حال کے آنے سے پہلے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے پناہ مانگ لیں، تو اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں گے، اور ان تمام حالات سے ہماری حالات کے آنے سے پہلے ہی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ دعا کرنے کا، یہ جو دعا کا سنہری تحفہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح رزق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے مانگے اور اللہ اسے عطا فرما دے تو اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے، تو کوئی شخص اللہ رب العزت کو روک نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس رزق وافر مقدار میں ہو یا کم مقدار میں ہو۔ ہم جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں مزید برکت عطا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے وہ رزق ہمارے لیے ایک تو بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رزق میں ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں اور آفات سے ہمیں اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے۔ رزق صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ رزق میں ہمارا گھر بھی آتا ہے، رزق میں ہماری ضرورت کے لیے گاڑی بھی آتی ہے، ہماری نیک صالح اولاد بھی آتی ہے، اور اسی طرح رزق میں ہمارے ہر قسم کے جو وسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں، وہ اگر رزق میں اللہ رب العزت ہمیں رزق عطا فرمائے اور برکت اور وسعت والا رزق عطا فرمائے، تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ رزق ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں کو اور روپے پیسے کو سمجھتے ہیں، رزق صرف یہ چیز نہیں ہے، بلکہ رزق ہماری نیک صالح اولاد، اسی طرح ہمارا گھر، گاڑی اور ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ تمام رزق میں شامل ہیں۔
تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام مسائل اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ تو میرے ایسے تمام بہنیں اور تمام بھائی جو کہ رزق کے مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگی اور محتاجی کا انہیں سامنا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز مغرب مکمل ادا کر لینی ہے۔ نماز مغرب مکمل ادا کرنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس وقت ہو تو وہیں جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہیں اس عمل کو کریں، لیکن اگر آپ کی دکان ہے یا آپ کا کوئی ایسا کاروبار ہے کہ نماز مغرب کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی کسی بھی وقت باوضو حالت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان اس عمل کو مکمل کر لیں۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے لازمی پڑھ لیں، کیونکہ بارہا ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ہم صحابہ کرام کی پیروی میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنی جو بھی ان کی پریشانی جو بھی مشکل ہوتی اس کو حل فرما لیتے۔ تو ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات پر یہی یقین ہے کہ جیسے صحابہ کرام کے مسائل اللہ رب العزت 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے حل فرماتے تھے، اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے ہمارے مسائل بھی انشاءاللہ ضرور حل فرمائیں گے۔ تو جب آپ 2 نفل پڑھ لیں تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو وہیں مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں میری عورتیں وہیں جائیں نماز پر بیٹھ کر آپ اس طرح سے عمل کریں کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورۃ النصر، قرآن پاک پارہ نمبر 30، سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اس مبارک سورت کو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ جب 33 کی تعداد مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنے رزق کے لیے خاص طور پر اللہ سے دعا کریں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رزق میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، تو جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہو، آپ کو اگر اولاد نہیں ہے اولاد کے لیے کریں، اپنا گھر نہیں ہے گھر کے لیے کریں، آپ کو گاڑی چاہیے آپ کی ضرورت کے لیے گاڑی نہیں ہے گاڑی کے لیے کریں، اور اس کے علاوہ اپنے مال میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے سورۃ النصر، اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ النصر 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب 33 کی تعداد مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ضرور اپنے خزانوں سے رزق کی دولت عطا فرمائیں گے۔ یہ نہایت مجرب اور آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ جو بھی عمل جو بھی وظیفہ کیا جائے اس کو پوری اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے، کہ یہ جو بھی وظیفہ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، ذکر کی نیت سے اور اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے اس وظیفہ کو آپ نے کرنا ہے۔ اور وظیفہ کو کرتے ہوئے آپ کے دل و دماغ میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا یہ ذکر کر رہا ہوں، اور اس ذکر کے بارے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمارا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہو، اور پھر جب ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ پاک ہماری ضروریات کو فوری طور پر پورا فرمائے۔
تو اس لیے جو بھی وظیفہ کریں اس کو ذکر کی نیت سے کریں. اس کے بعد جب اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں، جولی پھیلائیں، تو اس میں پھر آپ نے بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی شان کے مطابق. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس سے دنیا کے تمام خزانے مانگ لے تو بھی اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی. اس لیے اللہ سے جب مانگیں تو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگیں، اللہ سے مانگیں اور مانگنے میں کسی قسم کی کنجوسی نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے نماز شرط ہے. نماز کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی سختی سے نماز کی تلقین کریں اور گناہوں سے بچتے رہیے، نیک اعمال کرتے رہیے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.